لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير پیارے نبی امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں لا نبی بعدی یہ اعلان پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آپ کو اللہ نے اس دنیا پر مبعوث فرمایا آپ کی بعثت کا مقصد جہنم میں گرتے ہوئے انسانوں کو جہنم کی وادیوں سے نکال کر اللہ کی جنت میں داخل کرنا پیارے حبیب علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تمہیں کھینچتا ہوں جہنم سے نکالتا ہوں تم دامن کو چھڑاتے ہو اور پھر جہنم میں گر جاتے ہو پیارے حبیب علیہ السلام لوگوں کے سامنے جھکی ہوئی پیشانیوں کو اٹھا کر لوگوں کے رب کے سامنے جھکانے کے لیے تشریف لائے امام الانبیاء امام کائنات اس پیغام توحید کو پھیلانے کے لیے کتنے حریص کتنی خواہش آپ کی تمنا کیسی کہ ظالم مار رہے ہیں پتھر برسا رہے ہیں راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں گھر کا کوڑا آپ کے سر مبارک پر گرا رہے ہیں آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے بل دے رہے ہیں آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر رہے ہیں اور آپ اپنے پیارے منہ سے اپنا پیارا خون صاف کر کے کہتے ہیں اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے فإنہم لا يعلمون یہ مجھے جانتے نہیں ہیں یہ میری شان کو سمجھتے نہیں ہیں یہ میرے مقام کو پہچانتے نہیں ہیں لوگوں نے ظلم کی انتہا کر لی لیکن پیارے حبیب علیہ السلام لوگوں کو توحید کا پیغام سنانے سے باز نہ آئے ہر حال کے اندر مارے کھائی ظلم برداشت کیا اس کے باوجود آپ کی پیاری مبارک میٹھی زبان سے قولوا لا الہ الا اللہ یہ آواز نہ ہٹا یہ پیغام نہ چھوٹا ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں پیارے حبیب سجدے کے اندر ہیں آپ کے کندھوں پر اونٹ کی جیر یا اوجڑی پھینکی ہوئی ہے آپ ان کو ہٹا رہی ہیں رو رہی ہیں اور پیارے حبیب کے جذبات کو زبان دی جائے آپ کے جذبات کی ترجمانی کی جائے تو آپ فرما رہے ہیں یہ جو چاہے کر لیں محمد ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے سے باز نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے حبیب علیہ السلام کی محنت یہ پیارے حبیب علیہ السلام کا شوق آپ کا ہم اور غم لوگوں کو توحید کی طرف بلانا اسی کا نتیجہ کہ اسلام دنیا کے کونے کونے کے اندر پھیلا جب پیارے نبی علیہ السلام نے
ہمیں نور ہدایت پہنچانے کے لیے اتنی محنت کی، اتنے ظلم برداشت کیے، طائف والوں کی مارے کھائی، احد میں دندان شہید کروائے، گڑھے میں گرے، تو آئیے ذرا یہ تو سوچے کہ ہم پر ہمارے پیارے نبی کے کیا حق ہیں۔ یہ پیارے حبیب کا احسان عظیم ہے مجھ پر اور آپ پر اور قیامت تک آنے والوں پر کہ آپ نے ان کو جنت میں جانے کا نسخہ عطا فرمایا، جہنم کی آگ سے بچنے کا فارمولہ عطا فرمایا۔ یہ آپ کا ہمارے اوپر احسان۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو سوچے کہ اس پیارے حبیب علیہ السلام کا امت محمدیہ پر حق کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو پیارے حبیب علیہ السلام کے امت پر حقوق یاد کرواتا ہوں، گنواتا ہوں، سناتا ہوں۔ پہلا حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے اوپر یہ ہے کہ ہم پیارے نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں۔ قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور جو نور پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے نازل کیا، قرآن حکیم کی صورت میں، حدیث مبارکہ کی صورت میں، یہ قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، ان پر ایمان لے کر آؤ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تمہارے عملوں کو جان رہا ہے۔ تو پہلا حق پیارے حبیب علیہ السلام کا انسانیت پر یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، آپ کے احکامات کو تسلیم کرے۔ اگر لوگ اللہ کے نبی پر، آپ کی نبوت پر، آپ کے پیغام پر ایمان نہیں لاتے اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پیار کا دعویٰ کرتے ہیں تو یاد کر لیجئے بغیر ایمان کے محبت فائدہ نہیں دے گی۔ اور اگر آپ تاریخ میں جھانکنا چاہیں تو ایک بڑی عظیم شخصیت گزری ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کیا، بہت پیار کیا، اور وہ ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بابا ابو طالب۔ ان کے پیار کا کیا کہنا، ان کی محبتوں کا کیا کہنا، ان کی شفقتوں کا کیا کہنا، جس نے اپنی گود کے اندر نبوت کو پالا، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر اپنے بھتیجے سے پیار کیا۔ ابو طالب نے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر اپنے بھتیجے، اپنے بھائی عبداللہ کے بیٹے سے پیار کیا۔ کس طرح رات کو سیدنا امام الانبیاء فرماتے ہیں اٹھانے والا مجھے اٹھاتا، جب میں بیدار ہوتا نیند سے شیب ابی طالب میں اپنے چچا کے چہرے پہ نظر پڑتی اور چچا مجھے کہہ رہے ہوتے بیٹا اٹھو، تم میرے بیٹے کی بستر پہ سو جاؤ، بیٹا تمہارے بستر پہ سو جائے۔ کیوں؟ بیٹے کا بستر زیادہ نرم ہے یا بھتیجے کا بستر زیادہ نرم ہے؟ بیٹا آرام کرے گا۔ انسان کو اپنی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، بھائی کی اولاد تو بعد میں ہے نا، پہلے تو اپنی اولاد ہے۔ لیکن ابو طالب کی پیارے حبیب سے محبت کیا عجیب تھی۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے بیٹے کے بستر پہ سو جاؤ، بیٹا تمہارے بستر پہ سو جائے، اگر رات کو دشمن وار کرے بیٹا قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، تم تو بچ جاؤ گے۔ کیا عجیب محبت، کیا عجیب پیار۔ کفار مکہ وفد بنا کے آتے ہیں کہ روکیے اپنے بھتیجے کو، یہ ہمارے الہوں کو برا کہتا ہے، روکیے ان کو، یا راستے میں سے ہٹ جائیے، یا یوں کیجئے ایک نوجوان ہمارے اندر سے پسند کر لو، اس کو تم پال لو اور اس کے بدلے محمد ہمارے حوالے کر دو، ہم جو چاہے اس کے ساتھ کریں۔ کہنے لگے سبحان اللہ، تمہارے بچوں کو تو ناز و نعمت میں میں رکھوں پالوں اور تم میرے بھتیجے کو لے کر اس پہ ظلم کرو۔ کہا پھر اس کو روک دیے یا راستے سے ہٹ جائیے۔ ابو طالب ان کے مطالبے کے سامنے سر جھکاتے ہوئے پیارے حبیب سے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم کے سردار آئے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ سن کر کہ ایک چچا ہی تو تھا تو جو ساتھ دیا کرتا تھا، آج یہ بھی ساتھ چھوڑنے کی باتیں کرتا ہے۔ کہنے لگے چچا میری قوم اگر آسمان سے ایک ہاتھ پر سورج لا کے میرے رکھ دے
دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دے، یہ انہونا کام کر گزرے، محمد رب کی توحید کی دعوت دینے سے پھر بھی باز نہیں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب بھتیجے کی آنکھوں کے آنسو کو دیکھ کے تڑپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اپنے دین کی طرف دعوت دو، جب تک تیرا یہ چچا زندہ ہے اگر بری نیت سے کوئی آنکھ تیری طرف دیکھے گی میں پھوڑ ڈالوں گا، کوئی ہاتھ اٹھے گا کاٹ ڈالوں گا۔ وہ محبت کرنے والا چچا، موت کا وقت آتا ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام چچا کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا ایک مرتبہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس کو پیش کر کے آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ آپ نے ماں باپ کے دین کو چھوڑ کر مرو گے، مرتے ہوئے بھتیجے کا دین اختیار کرو گے؟ اور ابو طالب مرتے ہوئے بھی اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مرنے کا اعلان کرتا ہے۔ میرے نبی انتہائی غمگین ہو جاتے ہیں، قرآن حکیم آیات نازل ہو جاتی ہیں انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ محبت کریں اس کو ہدایت دے سکتے، ولیکن اللہ، وہ ایک اللہ کی ذات ہے جس کو چاہتی ہے ہدایت دیتی ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اس محبت کا کوئی فائدہ ہوا؟ کہا میرا چچا جہنم کے وسط میں تھا، میں اسے کھینچ کر جہنم کے کنارے پر لے آیا، اس کے پاؤں کے نیچے جہنم کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، پورا جسم جہنم کے عذاب سے محفوظ ہوگا، صرف 2 انگارے اس کے قدموں کے نیچے ہوں گے، یغل بہ دماغہ، جس سے اس کا دماغ ایسے ابلے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیاں ابلتی ہے۔ ابو طالب کو محبت تو تھی پیارے حبیب علیہ السلام سے، ایمان نہیں لائے، مانتے تھے سب سے پیارا دین تیرا، سب سے پیاری شریعت تمہاری، سب سے سچا مذہب تمہارا، سب مانتے تھے، لیکن کہتے کیا تھے؟ قوم کی ناک نہیں کٹوا سکتا، لوگ کیا کہیں گے؟ مرتے مرتے باپ دادا کے دین کو چھوڑ لیا، میں آر برداشت کرتا ہوں، آر برداشت نہیں کر سکتا جہنم کی نار برداشت کر لوں گا۔ تو ایمان اگر لائے تو فائدہ ہے، اگر ایمان نہیں ہے، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا اور خالی محبت کی باتیں ہوں تو یہ محبت اللہ کے دربار میں مردود ہے، قبول نہیں ہے۔ پہلا حق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے کر آئیں، پیارے نبی پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کی طرف خوشخبری دینے والے، جنت کی خوشخبریاں دینے والے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانیت کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، جنات کی طرف بھی اللہ نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف ہم لے آئے تاکہ وہ قرآن سنے، جب وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں، جنات نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ یہ ہے قرآن سننے کا فائدہ، یہ ہے دین سننے کا فائدہ، یہ ہے اسلام سننے کا فائدہ کہ جب میں قرآن اور حدیث کا کوئی مسئلہ سمجھ لوں تو سمجھنے کے بعد یہ نہ کہوں جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا، میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں۔ نہیں پیارے بھائی، قرآن ہمیں اسلوب سکھا رہا ہے۔ جنات نے آ کے پیغام سنا تو وہ لمبی چادریں اوڑھ کر اپنی قوم میں جا کر سوئے نہیں، بلکہ ڈرانے والے، پیغام دینے والے، خوشخبری دینے والے، اللہ کی یاد تازہ کرنے والے بن کر لوٹے۔ میں نے دین کا ایک مسئلہ سمجھا، مجھ پہ لازم ہے میں اپنی بیوی کو سمجھاؤں،
میں اپنے بیٹوں کو سمجھاؤں، میں اپنی اولاد کو سمجھاؤں، میں اپنے رشتہ داروں کو سمجھاؤں، میں اپنے گھر والوں کو سمجھاؤں، میں اپنی قوم کو، اپنی برادری کو، اپنے محلے کو، اپنے شہر کو، اپنے گاؤں کو، اپنے دیہات کو، گلی کوچوں میں جو چیز مجھے اللہ کے دین کی سمجھ آ گئی، اب لازم ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچایا جائے۔ یہ دین اسلام کا آپ سے اور مجھ سے مطلب ہے، یہ مقصد ہے قرآن حکیم کا۔ اگر ہر کوئی دین سیکھ کے سو جاتا تو مجھ تک اور آپ تک رسالت کا پیغام کیسے پہنچتا؟ صحابہ کرام مدینے سے نکلے، دعوت کا پیغام لے کے نکلے۔ مسلمان تجارت کی نیت سے نکلتے تو دعوت توحید لے کر نکلتے، جہاں جاتے ان کو اسلام کا پیغام پہنچاتے۔ یہی قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے۔ اور جو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا بننے والا ہے؟ آئیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری مبارک میٹھی زبان سے سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بی وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، یاد کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی یہودی، اس امت کا کوئی عیسائی، کوئی نصرانی اگر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سنتا ہے اور پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، پیارے حبیب پہ ایمان نہیں لاتا، پہلا حق مصطفیٰ علیہ السلام کا کہ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کو مانا جائے۔ اگر یہودی نصرانی محمد کریم کی بعثت کا سننے کے باوجود یہودی ہی رہتا ہے، عیسائی ہی رہتا ہے، نصرانی ہی رہتا ہے، وہ ایمان لا کر محمدی نہیں بنتا، جب بھی مرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں؟ قیامت کی دیواروں تک آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب امپاسبل ہے کہ کوئی شخص اپنے کفر پہ باقی رہے، وہ یہودیت پہ باقی رہے، وہ نصرانیت پہ باقی رہے، وہ سابقہ دینوں پر باقی رہے اور پھر یہ سمجھے کہ میں مر کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ یا کوئی مولوی یہ فتوے دینے شروع کر دے کہ عیسائیوں کو کافر کہنا جائز نہیں ہے، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مومن ہے۔ جب مومن اور کافر کا ذکر آئے گا تو مومن میں یہودی، عیسائی، مسلمان تینوں شامل ہیں۔ پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے تو بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم کی جاتی ہے۔ نان بلیورز کو کفار کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور بلیورز ان کو کہتے ہیں جو اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر، آسمانی کتابوں پر، پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، مذہب ان کا کوئی بھی ہو۔ تو جب بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے ماننے والے لوگ اور مسیحی برادری اور مسلمان، یہ تین مذاہب بلیورز میں شمار ہوتے ہیں، یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے۔ اور جو کسی بھی آسمانی کتاب پر، آسمانی نبی اور رسول اور پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے، وہ نان بلیورز کے زمرے میں آتے۔ اور بلیورز میں پھر آگے تقسیم ہے اہل اسلام اور اہل کتاب کی۔ تو خود قرآن مجید میں کفار کے لیے احکام اور ہیں اور اہل کتاب کے لیے احکام اور ہیں۔ تو قرآن مجید کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضور السلام کی تعلیمات کا، تو واضح طور پہ یہ جو رشتہ اور تعلق ہے ایمان کا، وہی آسمانی کے ماننے کا، آخرت پر ایمان لانے کا، انبیاء، رسول اور پیغمبروں اور اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر ایمان لانے کا، جزا اور سزا پر ایمان رکھنے کا، اعلیٰ ازل قیاس، یہ وہ مشترکات ہیں جن کی بنیاد پر یہ دو عقیدے اور مذہب بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم، پیارے حبیب محمد کریم امام الانبیاء ہمیں ارشاد فرما کر گئے، رہتی دنیا تک یہ اعلان فرما کر گئے، اگر کوئی یہودی اور نصرانی
رسالت اور نبوت مصطفیٰ علیہ السلام کا سنتا ہے پھر ایمان نہیں لاتا، یہ جب مرے گا یہ اصحاب نار میں داخل ہوگا، یہ جنت والوں میں شامل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سنا اور آپ پر ایمان لے کر، ایک بکریوں کا چرواہا وہ پیارے حبیب علیہ السلام سے ملتا ہے، پوچھتا ہے آپ کا کیا پیغام ہے؟ آپ اسے لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے کہ اس توحید کے پیغام کو ماننے کے بعد مجھے ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ کہا ان بکریوں کو کیا کروں؟ کہا واپس ہانک دے، جس کی ہے اس کے گھر چلی جائیں گی۔ اس نے بکریوں کو ہانک دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کیا۔ قافلہ جہاد کا جاری تھا، میدان جہاد میں شامل ہوا، پہلے حلے کے اندر شہید ہو گیا۔ نہ نماز پڑھی، نہ روزے کا وقت آیا، نہ حج کا ٹائم آیا، نہ اعتکاف، نہ عمرہ، کچھ نہیں، کلمہ پڑھا، قافلہ جہاد میں شامل ہوا، میدان معرکے میں اترا اور شہید ہو گیا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بہت تھوڑا عمل کر کے اللہ کی بہت بڑی جنت کا وارث بن گیا۔ آئیے ان صحابہ کرام کی ایمانی قوت پر نظر دوڑائیں، اس نیت سے کہ اللہ ہمیں بھی ویسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد اقصی لے جایا گیا۔ معراج کے سفر میں پیارے حبیب علیہ السلام نے اگلی صبح لوگوں کو اس کی خبر دی۔ کچھ لوگ جو ایمان لے آئے تھے، جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے، یہ خبر سننے کے بعد وہ مرتد ہو گئے۔ دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا کیا کوئی شخص رات کے ایک پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پتہ ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے کیا ہے؟ کہا جس کو تم اپنا خلیل کہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعلان انہوں نے کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں ابو بکر صدیق کی صداقت پہ، کہنے لگے تم نے میرے حبیب سے سنا ہے، میرے خلیل سے سنا ہے؟ کہا ہاں ہم نے سنا ہے۔ کہا اللہ کی قسم محمد سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگے عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں تو اس سے بڑھ کر باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر باتیں کیا ہیں؟ جب صبح شام آسمان سے جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں، قرآن کی آیات نازل ہوتی ہے، جب میں ان کو مانتا ہوں تو معراج کو کیوں نہ مانوں گا؟ میں تو اس سے بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ صحیح بخاری میں سیدنا خباب رضی اللہ عنہ وارضا سے روایت ہے، فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں میں لوہار کے پیشے سے منسلک تھا، اور میرا کچھ مال، میرے کچھ پیسے، میری کچھ محنت کفار مکہ کے پاس باقی تھی۔ میں ان سے مانگنے کے لیے گیا کہ بھائی میرا پیسہ دو، میرا مال دو، میری محنت کا اجر دو مجھے۔ تو انہوں نے کہا تیرا مال تو ہمارے پاس ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، ایک شرط پہ دیں گے۔ سوچئے گا ایمان، ایک شرط پہ دیں گے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے، پھر تیرا مال تجھے لوٹا دیا جائے گا۔ یہ صحابی کہنے لگے سبحان اللہ، تم صرف مال کی وجہ سے کہتے ہو کہ میں رسول اللہ کی نبوت کا انکار کروں، آپ سے رشتہ توڑ لوں؟ اللہ کی قسم اگر تم مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤ میں پھر بھی محمد کریم سے تعلق نہیں توڑوں گا۔ ایک ماں اٹھی تھی، جب اس کو پتا لگا تھا کہ اس کا بیٹا مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، وہ اٹھی، تپتے ہوئے ریت میں لیٹ گئی، ریت میں لیٹی ہوئی ہے، ایڑیاں رگڑ رہی ہے، بیٹے سے کہتی ہے بیٹا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، یا میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اسی ریت کے اندر مر جاؤں گی، جان دے دوں گی۔ تیری اور میری محبت عرب کے اندر مشہور ہے، لوگ تجھے دیکھا کریں گے تو کہا کریں گے ماں کا قاتل جا رہا ہے، ماں کا قاتل جا رہا ہے۔ ابھی ہماری کیا حالت ہے؟ اللہ ہمیں بھی صحابہ والا ایمان عطا فرما دے، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا دے، ہمیں ان کو ماننے والے، ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے۔
ہماری کیا حالت ہے؟ صرف امی جان کا ٹیلی فون آ جائے، بیٹا داڑھی نہیں رکھنی، ماموں کی بیٹی سے آپ کی منگنی کی ہے اور ماموں مولوی کو کڑی نہیں دے گا، ہم کہتے ہیں امی جان دیکھو مولوی صاحب امی کی بات ماننا بھی تو ضروری ہے نا، مصطفیٰ کی اس سنت کو جا کے شیو کراتے ہیں۔ امی کہتی ہے بیٹا اس دفعہ کا عرس کا جھنڈا اپنے گھر سے لے کے نکلنا ہے، اور یہ قرآن و حدیث کے دلائل میں سمجھ چکا ہے کہ یہ سنتیں پیارے حبیب کی نہیں ہیں، یہ بات کے لوگوں نے پیٹ کے دھندے بنائے ہیں، یہ خرافات ہیں، بدعات ہیں، یہ قبروں پہ سجدے، یہ قبروں کا طواف، یہ شرک تک لے جاتا ہے انسان کو، بعد یہ ایمان سے نکالنے کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن امی نے کہا ہے، ابو نے کہا ہے، سسر جی نے کہا ہے، چچا جان نے کہا ہے، قوم کی یہ ڈیمانڈ ہے، سمجھتا ہے یہ غلط ہے، پتا ہے حدیث کا کہ ابا جان کے مرنے پہ تیجا، ساتواں، نواں، 10واں، 40واں کل برسی میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان بنگلہ دیش مسئلے ہیں، محمدی مسئلے نہیں ہیں، اسلامی مسئلے نہیں ہیں، مولویوں کے پیٹ کے دھندے ہیں، سمجھتا ہے، احادیث کا علم ہے۔ کہتا دیکھو نا جی مولوی صاحب آخر برادری بھی تو دین دنیا ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے نا، مجبوری ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اور ایک اس صحابی کی حالت، ماں کہتی ہے میں یہ ریت میں لیٹ چکی ہوں، ایڑیے رگڑوں گی، رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتا۔ جواب میں کہتا ہے ماں تو ایک ہے، ماں تو ایک ہے، میں نے ایک ماں کے بطن سے جنم لیا ہے، اور اگر تو ایک نہ ہوتی، تو ایک نہ ہوتی، درجنیں ہوتی، درجنوں ماں کے پیٹ سے میں نے جنم لیا ہوتا، اور ایک ایک کر کے ہر ماں میری آنکھوں کے سامنے ایڑیے رگڑ رگڑ کے مر جاتی، سب کو مروا لیتا، محمد کو نہ چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مومن کا ایمان ہے، یہ پیارے نبی پر ایمان کی نشانی ہے کہ کائنات ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، فاطمہ کے بابا سے ہمارا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ ابن ماجہ میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ کا قصہ موجود ہے، جب کفار مکہ نے ہر طرح کی کوشش کر لی کہ بلال کی زبان سے وہ جملے نکلوائیں جن سے کفار راضی ہو جائیں، اور وہ اپنی کوشش میں ناکام رہے، تو انہوں نے سیدنا بلال کو لڑکوں کے حوالے کر دیا جو مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، جو تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتے تھے۔ آپ بھی ریاض کی بستی کے رہنے والے ہو، یہاں کی گرمی کی کیا حالت ہے، اور مکہ کی وادی کی گرمی کی کیا کیفیت ہوگی، پہاڑوں کے اندر سیدنا بلال گلے میں رسی پڑی ہوئی، لوگ گھسیٹتے پھر رہے ہیں، تپتی ہوئی ریت پہ رکھا ہوا ہے، سینے پہ بھاری پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سارا کچھ، یہ سارا ظلم ختم ہو کر نعمتوں میں آ سکتے ہیں صرف ایک جملہ کہہ کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ رشتہ توڑ لیتے ہیں تو وہ نعمتوں بھری زندگی میں آ سکتے ہیں، وہ پیار بھری زندگی میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ یہ سارا ظلم برداشت کر رہے۔ کافروں نے جو چاہا کر لیا، بلال کی زبان سے احد 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 یہ جملہ نہ چھڑوا سکے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ، پیارے حبیب ان سے پوچھتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں اللہ کی جنتوں میں چل رہا تھا۔ بلال تو زمین پہ چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی آواز مجھے جنت میں سنائی دے رہی تھی۔ بلال کیا عمل کرتے ہو؟ سیدنا عمر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ وارضاہ سیدنا بلال سے کہنے لگے اپنی کمر تو دکھاؤ۔ اپنی کمر کسی کو دکھاتے نہیں تھے، کہا کمر تو دکھاؤ۔ ان کی قمیص میں ہاتھ ڈالتے ہیں کمر کی طرف، ان کی کمر، اس میں گوشت نام کی چیز موجود نہ تھی، ہڈیوں کا پنجر بنا ہوا۔ چیخ مار کے روتے ہوئے اپنے ہاتھ کو باہر نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں بلال یہ سب کچھ تم نے کیسے برداشت کیا؟ سیدنا بلال کے جملوں پہ غور کیجئے گا، فرماتے ہیں ان کے جذبات کو ترجمانی کی زبان دی جائے، کہتے ہیں عمر سانس آئے یا نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، کھانے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پینے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، تن ڈھانپنے کو کچھ ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، رب کی توحید پلے میں نہ رہے تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان، یہ توحید کو سمجھ کے اس پر استقامت کے وہ مناظر کہ ان منظروں کو امت کے سامنے پیش کرنے والوں کی حالت یہ ہوئی کہ وہ چلتے مکے کی زمین پر تھے، جوتیوں کی آہٹ رب کی جنتوں میں سنائی دیتی تھی۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
مسند احمد میں ہے، سیدنا انس سے روایت ہے، ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا فلاں شخص کی ایک کھجور ہے، میں اس کے سہارے اپنے باغ کے اندر دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے کھجور نہیں دیتا، آپ سفارش کرو وہ کھجور مجھے دے دے۔ آپ نے اس کھجور والے سے کہا یہ کھجور اس کو دے دے، وہ نہ مانا، آپ نے کہا یہ کھجور اس کو دے دے، میں اس کے بدلے تجھے جنت کی کھجور کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے دل میں سودا پھر بھی نہ آیا۔ سیدنا ابو دحدہ قریبی بیٹھے ہوئے فرمانے لگے یا رسول اللہ، پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک مرتبہ کہیں گے آپ پر اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بد نصیب ہے وہ انسان، بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے پیارے حبیب، پیارے نبی محمد کریم کا نام آئے اور اس کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ نہ پڑے۔ ابو دحدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سودا صرف اسی کے ساتھ تھا یا جو کھجور خرید لے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سودا تو کھجور سے منسلک ہے، جو خرید کے دے گا اس کے بدلے میں اس کو جنت کی کھجور کا وعدہ دیتا ہوں۔ ابو دحدہ اس کھجور والے کے پیچھے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ ایک کھجور مجھے دے دے، میں اس کے بدلے اپنا پورا باغ تجھے دیتا ہوں۔ اور ابو دحدہ کے باغ میں 600 کھجوریں تھی۔ کتنی کھجوریں تھی؟ 600 کھجوریں۔ اس میں کنویں تھے، ٹھنڈے میٹھے پانی کا بندوبست تھا۔ کہا یہ ایک کھجور مجھے دے دے، اس کے بدلے میں پورا باغ لے لے۔ وہ فوراً راضی ہو گیا، باغ لے لیا، کھجور دے دی۔ دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایک کھجور آپ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، باغ پورا دے کر ایک کھجور لے آیا ہوں، یہ کھجور آپ کی جنت کی کھجور مجھے دیجئے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کی پیاری اور مبارک زبان کبھی اپنی مرضی سے ہلا نہیں کرتی تھی، اسلام کا مسئلہ بتاتے تھے تو کس کی مرضی سے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، فاطمہ کے بابا رب کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مبارک زبان حرکت میں آتی ہے، فرماتے ہیں کتنی وہ کھجوریں ہیں جنت کے اندر، کتنی وہ کھجوریں ہیں جو پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، اور وہ ساری کھجوریں ابو دحدہ کی ہے۔ ابو دحدہ دوڑتے ہوئے اپنے باغ میں آتے ہیں، باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر کھڑے ہو کے آواز لگاتے ام دحدہ باہر آ جاؤ۔ بیوی سنتی ہے کہ میرا خامن مجھے باہر بلا رہا ہے، کہتی ہے آج خامن کو کیا ہوا، اندر کیوں نہیں آ رہا، گھر ہے اس کا، اس کی بیوی، اس کے بچے۔ کہا باہر آ جاؤں؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں ابو دحدہ؟ کہا اس لیے کہ یہ باغ ہمارا نہیں رہا، بیچ دیا ہے۔ نیک لوگوں کی بیویاں بھی نیک ہوتی ہیں، ہمارے جیسی کسی کی بیوی ہوتی ہے اللہ مولوی دے پلے پہ گئی، نوا پنگا پا کے آیا ہونا کوئی نہ کوئی، مسے مسے ایک باغ بنا تھا وہ بھی بیچ آیا۔ کہا ابو دحدہ بیچ دیا؟ کہا بیچ دیا۔ کیا بدلہ میں ملا، پروفٹ میں کیا ملا، سودا کس طرح ڈن ہوا؟ کہا ام دحدہ باغ دے کر رب کی جنت خرید لی ہے۔ کہا مبارک ہو، ہنیئا لک، تجھے مبارک ہو ابو دحدہ، تیرا سودا بڑا عظیم ہے۔ بچوں کو لے کے باہر نکلتی ہے، ایک چھوٹا بچہ بھوک لگتی ہے، زمین پہ گری ہوئی کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے، ام دحدہ اس کے منہ میں انگلی ڈالتی ہے، وہ کھجور نکال لیتی ہے، کہتی ہے بیٹا یہ کھجور ہماری نہیں رہی، اب یہ کھجور اللہ کی ہو چکی ہے، اس کے بدلے ہم جنت کی کھجور کھائیں گے۔ یہ ایمان ہے، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر سنتے ہی یقین کامل کا جذبہ ہے کہ پیارے نبی نے جو فرمایا ہے میں اپنی زندگی کے اندر جو کچھ قربان کرنا پڑے کر لوں، مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل ہو جائے۔ سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوا بن حارث سے ایک گھوڑا خریدا۔ یہ شخص اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے قیمت کی ادائیگی کے وقت جھگڑا کرنے لگا کہ میرا اور آپ کا سودا اتنے میں طے نہیں ہوا، زیادہ ڈیمانڈ کرنے لگا۔
سیدنا خزیمہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ پیارے حبیب نے فوراً اپنے صحابی سے کہا تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ جب میرا اور سبا کا سودا ہوا تھا تم موجود نہیں تھے۔ ایمان دیکھیے، جذبہ دیکھیے اتباع کا، ایمان کا رنگ کیسے غالب آتا ہے۔ جب میرا اور اس گھوڑے والے کا سودا طے ہوا تھا تم موجود نہیں تھے، تم کیسے کہتے ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھیک ہے؟ یہ ڈیمانڈ کرنے والا غلط کر رہا ہے۔ جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آسمان سے آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے میں آپ کی پیاری زبان سے سنتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں، تو میں اس بات کی تصدیق کیوں نہ کروں گا کہ محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، میرے اس صحابی اکیلے کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہوگی آج کے بعد۔ آج کے بعد یہ مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والا ایمان کے جذبے میں اس اکیلے کی گواہی کسی کے حق میں دے یا کسی کے خلاف دے، اس کی گواہی آنے کے بعد کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہ رہے گی، اس اکیلے کی گواہی 2 کے برابر۔ دوسرا حق پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، پیارے حبیب کا، پیارے نبی کا، امام الانبیاء کا، امام کائنات کا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی نبوت کو تسلیم کریں، آپ کی رسالت کو مانیں، پھر آپ کی اتباع کریں، آپ کے حکموں کے پیچھے چلیں۔ آئیے قرآن حکیم میں مالک کا فرمان سنتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیں وہ لے لو۔ وَمَا آتَاكُمْ، جو رسول دیں، یہاں کسی اور کا نام آیا؟ کسی شاہ صاحب کا، کسی پیر صاحب کا، کسی امام صاحب کا، کسی حضرت اور شیخ اور مرشد، کسی پیر، کسی بابا جی کا، کسی قریشی صاحب کا، کسی ہاشمی صاحب کا، کسی سید صاحب کا آیا؟ لوگوں سب کی عزت کرو، سب کے ساتھ پیار کرو، سب کا ادب و احترام کرو، لیکن محمد کے ادب کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگوں نے اپنے اپنے بزرگوں کے نام پہ فرقے بنا لیے، پارٹیاں بنا لی، جماعتیں بنا لی، گروہ بنا لیے، اور امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیا۔ آپ عیسائی سے پوچھو تو کون ہے، نصرانی سے پوچھو تو کون ہے، وہ کیا کہے گا؟ عیسائی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو عیسائی کیوں کہلاتا ہے؟ نسبت کس کی طرف ہے اس کی؟ جی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے عیسائی کیا بنا؟ عیسائی بن گیا۔ اور ہم سے پوچھو تو کون ہے؟ کوئی کہے گا میں دیوبندی ہوں، کوئی کہے گا میں بریلوی ہوں، کوئی کہے گا وہابی ہوں، کوئی کہے گا سنی ہوں، نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، رضوی ہوں، نوری ہوں، سہر وردی ہوں، وردی ہوں، بغیر وردی ہوں۔ تمہارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ کیا ہمیں شرم آتی ہے ہم یہ کہیں کہ ہم محمدی ہیں؟ کیا ہمیں حیا آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نصرانی نے تو اپنی نسبت عیسیٰ سے نہیں توڑی، محمدی نے اپنی نسبت محمد رسول اللہ سے توڑ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درجنوں جماعتیں، درجنوں پارٹیاں، درجنوں گروہ بن کے وہ اپنے طرف کھینچ رہا ہے، وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں سب باعزت ہیں، سب عزت کے قابل ہیں، لیکن سب سے بڑی شخصیت دھرتی میں اللہ نے جو پیدا کی ہے نہ اس سے بہتر پہلے کوئی پیدا ہوئی، نہ پیدا ہوگی، نہ پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ نہ آپ کا پیر نہ میرا پیر، نہ آپ کا شیخ نہ میرا شیخ، نہ آپ کا امام نہ میرا امام، وہ بلال کے امام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن حکم دے رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو تمہیں رسول دے دے فَخُذُوهُ، وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جس سے رسول روک دے، جس سے نبی منع کر دے، جس سے امام اعظم، قائد اعظم روک دے، اس سے رک جاؤ۔ اور کسی کی یہ شان نہیں ہے، اور کسی کا یہ مقام نہیں ہے، اور کسی کا یہ حق نہیں ہے مصطفیٰ کے آنے کے بعد۔ سورج کے چمکنے کے بعد دیا جلانے کی ضرورت رہتی ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان میں فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، یعنی صبح 7 بجے 8 بجے لوگ ناشتہ لینے کے لیے، دہی لینے کے لیے، چنے لینے کے لیے جاتے ہیں، نان چھولے کا ناشتہ کرنے والے، حلوہ پوری کھانے والے لاہوری، وہ ناشتہ لینے جاتے ہیں نا موٹر سائیکلوں پہ۔ چونکہ موٹر سائیکل رات کو بند کیا ہوا ہوتا ہے سوئچ آف اس کا، تو صبح دن نکلنے پہ جب سٹارٹ کرو تو فرنٹ لائٹ جلنے کا احساس
ڈرائیور کو نہیں ہوتا. اب یہ روڈ پہ جا رہا ہے, اس کے سامنے سے جو آ رہا ہے وہ اس کو دیکھ کے یوں کر رہا ہے, کرتا ہے نا. کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے, بند کر لو. کیوں کہتا ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے؟ کہتا ہے بے وقوف, سورج نکل آیا ہے. سورج کے نکل آنے کے بعد تیرے اس بلب کی ضرورت, محمد کے آنے کے بعد کسی اور کی ضرورت نہ مجھے نہ آپ کو. میں اپنی بات نہیں کرتا, آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں, پرانی دنیا میں لے کے جاتا ہوں. محمد کریم کے پیارے ساتھی, پیارے حبیب کے پیارے دوست, دنیا کے بھی دوست, قبر کے بھی دوست, پڑوس میں دفن ہونے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فاروق پیارے نبی فرماتے ہیں جس راہ سے فاروق تو گزر جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. ہاتھ میں تورات کا ایک ورقہ ہے, پڑھ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا مبارک چہرہ غصے سے تبدیل ہو رہا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ پیارے حبیب کا چہرے مبارک کے بدلتے ہوئے روپ کو دیکھتے ہوئے عمر سے کہتے ہیں گم پائے تجھے گم پانے والیاں, میرے آقا کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے. سیدنا عمر نے دیکھا پیارے نبی بہت غصے میں ہیں تو فوراً اس ورقے کو پھینک دیا, نیچے رکھ دیا, اور زبان سے آواز لگا کر کہا رضیت باللہ ربا, میں اللہ کے رب ہونے پر راضی, بابی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد علیہ السلام کے نبی ہونے پر راضی, اسلام کے دین ہونے پر راضی. پیارے حبیب نے فرمایا عمر لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. اے عمر, آج تو تم تورات کا ورقہ پڑھ رہے ہو, صاحب تورات موسیٰ خود زندہ ہو کر آ جائے, لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے, اس نے نجات پانی ہو تو اسے بھی محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تم مجھے چھوڑ دو, موسیٰ کے پیچھے چل پڑو, راہ مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے. اے پیارے بھائی, اے مسلمان بھائی, اے کلمہ پڑھنے والے بھائی, اگر عمر ابن خطاب جیسی شخصیت مصطفیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے تو مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے گمراہ ہو گئے. اور جب میں حدیث رسول سن کر کہوں حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے, حدیث تو ٹھیک ہے ہمارا امام یوں نہیں کہتا, ارے کروڑ امام ہو میرے اور آپ کے, وہ موسیٰ بن سکتے ہیں جو کلیم اللہ ہے علیہ السلام. پیارے حبیب کو چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع گمراہی ہے, تو نبی کریم کو چھوڑ کر کسی اور مولوی کی بات ماننا ہدایت ہوگی؟ یہ شان مصطفیٰ ہے, یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ سورج چمک گیا, چاند چودویں کی طرح چمک رہا ہے. اب کسی بلب کی ضرورت نہیں, کسی دیے کی ضرورت نہیں, کسی موم بتی کی ضرورت نہیں, کسی حضرت کے ملفوظات کی ضرورت نہیں. جب محمد کی باتیں آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اختلاف کی دعوت تو نہیں, ہم آپ کو اختلاف کی طرف تو نہیں بلا رہے, یہ تو اتفاق کی دعوت ہے, یہ محبت کی دعوت ہے کہ سب کا احترام کرو. فائنل اتھارٹی, آخری بات وہ امام کائنات, امام اعظم, امام الانبیاء, قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور اگر یہ نہیں مانتے تو آیت کا اگلا حصہ سنتے جائیے, ان اللہ شدید العقاب, جو رسول دیتا ہے لے لو, جو رسول روکتے ہیں رک جاؤ, اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں, آج مسلمان ذلت کی دلدل میں گر رہا ہے نا, مسلمان پہ جوتیاں پڑ رہی ہیں, یہود و نصارہ بھی مار رہے ہیں, ہندوس بھی مار رہے ہیں, مشرکین بھی مار رہے ہیں, کفار بھی مار رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے مکے کے باسی, بکریوں کے چرواہے, ننگے قدموں چلنے والے, بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے, جب وہ مصطفیٰ کے دامن سے لگے تھے دنیا کے رہبر بنے تھے, ہم نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا, دنیا میں ذلیل ہو گئے. ہماری ذلت کی ایک ہی وجہ ہے,
ہم نے پیارے حبیب کو چھوڑ دیا، پیارے نبی کو چھوڑ دیا، پیارے حبیب کا نام لینا باقی رہ گیا، ان کے فرمودات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا باقی نہ رہا۔ بخاری و مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، سنیے، غور کیجئے، پیارے نبی کی باتوں کو دل میں اتاریے۔ آپ نے فرمایا میری مثال اس شخص جیسی ہے، مثال پہ غور کرنا، جو ایک قوم والوں کے پاس آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میں نے ایک لشکر کو دیکھا ہے، وہ لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تیاری کر لو، بچا لو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو۔ لوگوں میں دو گروہ بن گئے، ایک گروہ نے اس کی بات مانی، راتوں رات بیوی بچے سامان کو لے گئے، محفوظ مقام پہ چلے گئے، اور ایک اس نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے، لمبی چادریں لے کر سو گئے۔ صبح ہوئی، وہ لشکر ان پر حملہ آور ہوا، جو سوئے رہے تھے سب کو ہلاک کر دیا۔ پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ مثال کس کی ہے؟ یہ مثال میری مثال ہے۔ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد آخرت میں سوال و جواب ہونا ہے۔ 60 70 80 سال کے بعد، موت کے بعد، جہان کے لپیٹ دیے جانے کے بعد پھر جنت اور جہنم، پھر تمہاری زندگی پیش ہونی ہے، تم نے اللہ کے دربار میں آنا ہے، تمہارے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، سائق و شہید، ایک تمہیں اللہ کے دربار میں چلاتا ہوا لائے گا، ایک تمہاری زندگی کی ڈائری پڑھتا ہوا آئے گا، فاعل کذا و کذا فی یوم کذا و کذا علی الارض کذا و کذا، فلا دن فلا زمین پہ کھڑے ہو کے اللہ تیرے بندے نے یہ کام کیا تھا، تیرے بندے نے یہ کام کیا تھا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب ہوں گے، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ سوال کرے گا، بندہ جواب دے گا۔ جس نے پیارے نبی کی باتوں کو مان لیا، جس نے احادیث رسول پہ ایمان لے آیا، دل کو تسلیم کی دنیا میں لے آیا، مان لیا، آخرت کی تیاری کر لی، یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا۔ اور جس نے محمد کریم، پیارے حبیب، امام الانبیاء، حبیب کبریا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر مار دی، رب محمد کی قسم، اس نے پیارے نبی کی باتوں کو ٹھوکر نہیں ماری، رب کی جنت کو ٹھکرا دیا۔ وہ مرے گا، پھر وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا۔ اللہ پہلے یقین نہیں آتا تھا، اب آ گیا۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، ایویں مولوی روڑا پائی رکھ دینے، کنے مرنا ہے کنے اٹھنا ہے، گلنا ہی نہیں، کون اٹھے گا کون مرے گا۔ یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا، یاد رکھنا۔ کفار مکہ کے ایک شخص ایک ہڈی لے کر آیا تھا پیارے حبیب کے سامنے، اس کو ہاتھوں سے مسل کے مٹی کر دیا تھا اور کہا تھا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی کو مٹی کھا چکی ہے، اسے کون زندہ کرے گا؟ مالک نے فرمایا تھا جس نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا تھا، وہ تمہیں مٹی سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا یہی نظریہ بن گیا کون مرے گا کون اٹھے گا، تو قیامت کے دن کہیں گے ابصرنا، دیکھ لیا، وسمعنا، سن لیا، فرجعنا، ایک چانس، ایک موقع، ایک سپلی، ایک ریٹیسٹ، ایک ایزے ہال کا موقع دے دیا جائے، نعمل صالحا، قرآن اور حدیث پہ عمل کر کے نیک اعمال کریں گے۔ لیکن پیارے بھائی کیا واپسی ہوگی؟ اس جہاں سے واپسی کا تصور نہیں۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق سنیں۔ کائنات میں، میرا جملہ یاد رکھنا، کائنات پوری میں ایک ہی ہستی ہے جس کی یہ شان ہے کہ جو اس کی مانے گا وہ اس کی نہیں مان رہا، وہ اللہ کی مان رہا ہے۔ پوری کائنات میں قیامت کی دیواروں تک ایک ہستی ہے جو اس کی مانے گا وہ اس کی نہیں مان رہا، اللہ کی مان رہا ہے۔ یہ شان آپ کے پیر صاحب کی نہیں، میرے پیر صاحب کی نہیں، آپ کے امام صاحب کی نہیں، میرے امام صاحب کی نہیں، بغداد والے حضرت کی نہیں، کوفے والے بابا جی کی نہیں۔ یہ شان کس کی ہے؟ قرآن آپ کو سناتا ہے، سنیے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی مانتا ہے وہ رسول کی نہیں، رسول کے رب کی مان رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن تولا، آیت پہ غور کیجئے، اور جو منہ موڑ لے حدیث رسول سے،
اطاعت رسول سے، فرمان رسول سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پھر ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ پہنچا دیجئے، جو آپ کی مانتا ہے وہ آپ کے رب کی مانتا ہے، اور جو آپ کی بات کو ٹھوکر مارتا ہے اللہ خود سمجھ لے گا، قیامت کے دن مالک اس سے خود حساب لے لے گا، آپ ان پہ نگران بنا کر نہیں بھیجے۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، سنیے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، پیار اور محبت کے ساتھ، چھیڑتے اور طنز کرتے ہوئے نہیں، دکھ اور درد کے ساتھ حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کیا کسی امام کا یہ مقام ہے، کیا کسی امام کو ماننے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پیر کی جو مان رہا ہے وہ اللہ کی مان رہا ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو 12 کی مانے گا وہ اللہ کی مانے گا، جو فلاں حضرت کی ہر بات مانے گا وہ اللہ کی مانتا ہے؟ یہ دعویٰ ہم کر سکتے ہیں، کیوں؟ ہم نے امام اعظم محمد الرسول اللہ کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ کو مانا ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اور پیارے حبیب فرما رہے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، جو میرے امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ السلام کا ایک واقعہ موجود ہے، غور سے سنیے۔ جو لوگ احادیث رسول کو سن کر تکبر کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے۔ احادیث رسول سنتے ہیں پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ آواز یہ لگاتے ہیں یہ حدیث تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا امام، ہمارا شیخ، ہمارا حضرت، ہمارا پیر ایسے نہیں کہتا۔ آئیے احادیث رسول کو ٹھوکر مارنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے آقا پر، ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے۔ ہمارے ہاں بھی رواج چل پڑا نا الٹے ہاتھ سے کھانے پینے کا، سیدھے ہاتھ سے اچھے بھلے چاول کھا رہے ہوں گے، جب پانی پیپسی پینے کا ٹائم آئے گا نا تو وہ اس کو اٹھا کر تھلو ٹوچ لا لیندے نے، یوں کر کے پئیں گے، پکڑا گلاس الٹے ہاتھ سے اور نیچے یہ ہاتھ لگا لیا کہ میں دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں۔ پیارے بھائی، اگر آپ ڈائریکٹ اس گلاس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لو گے تو کیا نقصان ہوگا؟ گلاس خراب ہوگا، سنت پہ عمل کرنے کا تو ثواب مل جائے گا، گلاس تو دھو لیں گے۔ یہ اکثر پلاسٹک کے گلاس ہوتے ہیں، پھینک دیے جاتے ہیں۔ اگر شیشے کا گھر کا گلاس بھی ہے تو بیگم صاحبہ اس پہ صابن مار لے گی، بڈھی کوئی نہیں تو آپ تو لے آجے، لیکن دائیں ہاتھ سے پیو گے ثواب تو ملے گا۔ یہ الٹے ہاتھ سے پکڑ کے اور نیچے ٹچ لگانا یہ حدیث پہ عمل نہیں ہے۔ وہ شخص الٹے ہاتھ سے کھا رہا، آپ نے اسے منع کیا اور کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ مومن کس ہاتھ سے کھاتا ہے؟ پیتا کس ہاتھ سے ہے؟ داہنے ہاتھ سے۔ داہنے ہاتھ سے کھاتا ہے، داہنے ہاتھ سے پیتا ہے۔ اس کو شرم اور عار محسوس ہوئی کہ مجھے پبلک کے سامنے ٹوک دیا، مجھے پبلک کے سامنے ٹوک دیا، تو اس نے کہا میرا یہ دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا، یہ نہیں اٹھتا۔ آپ نے فرمایا پھر یہ کبھی نہ اٹھے۔ ارے جو جس کو بد دعا مصطفیٰ دے دے اس کی بدقسمتی کا کیا کہنا۔ اس نے پیارے نبی کی بات کو تکبر کی وجہ سے نہ مانا اور کہا یہ ہاتھ کام نہیں کرتا، نہیں اٹھتا۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہو یہ نہ اٹھے۔ راوی حدیث بتاتے ہیں پھر اس کے مرتے دم تک اس کا دایاں ہاتھ کبھی اٹھا ہی نہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھائی کہے کہ دائیں ہاتھ سے پیجئے، اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو آپ کے آقا کی بات یاد کروائی ہے۔ ملک فیصل رحمہ اللہ جب پاکستان کی زیارت کے لیے گئے، ہمیں بعض علماء نے سنایا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے کھانے کا ایک پیس سفرے پہ گر گیا، دسترخوان پہ گر گیا، انہوں نے وہ اٹھایا اور کھا لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم کھانا کھا رہے ہو کوئی لقمہ گر جائے، کوئی پیس گر جائے تو اس کے اٹھا کر پھینکو نہیں، بلکہ اگر اس پہ کچھ چیز لگی ہے جھاڑ لو اور اسے کھا لو، تم نہیں جانتے اللہ نے برکت کس لقمے میں رکھی ہے۔ تو اس کے ساتھ بیٹھے والے نے کہا ملک صاحب کیا کر رہے ہو؟ آپ سعودی عرب کے بادشاہ ہو، اتنے امیر کبیر شخصیت آپ کی، آپ نیچے گرا اٹھا رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ کہا میں لوگوں کو نہیں دیکھتا، لوگوں کے رسول محمد کو دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے پیارے نبی کی حدیث ہے. لوگ مجھے کہیں بھوکا ہے، کہہ لیں، میں پیارے نبی کی حدیث پہ تو عمل نہیں چھوڑ سکتا. دوسرے کھانے پہ گئے تو کھانا کھانے کے بعد انگلی سے پلیٹ صاف کر کے چاٹنے لگ گئے. انگلی سے پلیٹ صاف کر رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں. لوگوں نے کہا ملک صاحب کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ کہا لوگوں کو جو کہنا ہے کہنے دو. محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو صاف کیا جائے. ہم تو پیپسی پیتے ہوئے بھی اتنی سی چھوڑ دیتے ہیں نا. کوئی نہ بھوکا ہی ساری پی گیا ہے، بڑا ہی بھوکا سی، تھوڑی سی تو چھوڑ دیتا. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے چھوڑنا، یہ شیطان کے لیے چھوڑی ہے. کوئی کھانا ہے، کوئی پینے کی چیز ہے تو اس کو استعمال کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بددعا دی کہ پھر تیرا ہاتھ نہ اٹھے، پھر اس کا ہاتھ نہ اٹھا. تو اس سے سبق سیکھیے. اگر آپ کو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہے، یاد کرواتا ہے، آپ بھول گئے ہو تو اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے یاد کروایا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ عمل کرنے والا ہوں. آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. پیارے حبیب کی باتوں کی شان کیا ہے، پیارے حبیب کی باتوں کا مقام کیا ہے، پیارے حبیب علیہ السلام کے دین کی عزت کیا ہے. سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ خلیفۃ المسلمین بنے. خطبہ ارشاد فرمایا، منبر پہ چڑھ کے کہنے لگے لوگو اگر میں دین حنیف، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 انچ پیچھے ہٹتا ہوں تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اللہ کی شان، اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے. جواب دینے والا پہلی صف میں سے بھی کوئی دے سکتا تھا نا. کوئی قریشی صحابہ، کوئی بار صحابہ، کوئی بدری صحابی، کوئی بیت رضوان والے بولتے، کوئی مکی بولتے، کوئی مہاجر بولتے، کوئی انصاری بولتے. آخری صف میں، آخری صف سے ایک دیہاتی مسلمان کھڑے ہوئے، اپنے نیزے کو بلند کیا. نیزہ بلند کرنے کے بعد کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے، اے امیر المؤمنین، آپ سیدھے چلو گے، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، اور اگر دین مصطفیٰ سے 1 انچ آپ نے ہٹنے کی کوشش کی میں اپنے نیزے کی نوک سے آپ کو سیدھا کر دوں گا. یہ دین حنیف ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ پیارے حبیب کی حدیثوں کی شان ہے کہ اگر امیر المومنین بھی نبی کی حدیث سے پیچھے ہٹتے ہیں تو صحابہ میں سے ایسے لوگ تھے جو ان کو پیارے نبی کی حدیثیں یاد کروا دیا کرتے تھے. تو ذہن بنائیے، عقیدہ بنائیے، ایمان بنائیے کہ جب حدیث محمد ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ نہیں کہیں گے حدیث تو ہے اپنے مولوی سے پوچھوں گا. سارے دنیا کے مولوی قربان ہو سکتے ہیں محمد کی جوتی کے ذرے سے، اور پیارے نبی کی بات کو ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی. اللہ نے توفیق دی تو حقوق النبی کا یہ ٹاپک انشاءاللہ آگے چلائیں گے، اور پیارے حبیب کے اور جو حق ہم مسلمانوں پر ہیں ان کو سنیں گے اس نیت سے کہ ہم ان کو سنیں، ان پر ایمان لے کر آئیں، ان پہ عمل کریں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. پیارے بھائیوں، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں. آپ کا یہاں آنا اللہ قبول فرمائے، آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ قبول فرمائے. یاد رکھیے یہ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہو اللہ کے ملائکہ اللہ کے ذکر کی مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور مجلس کے ختم ہونے پہ وہ اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ وہ تیرا دین سیکھنے کے لیے، تیرا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے. اللہ مالک فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ اے ملائکہ کی جماعت، گواہ ہو جاؤ میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. ملائکہ میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ وہ سارے تو دین سیکھنے کے لیے آئے تھے لیکن اس میں جو فلاں آدمی تھا نا وہ دین سیکھنے کے لیے نہیں آیا، وہ تو ویسے ہی کسی کام سے آیا تھا اور بیٹھ گیا. مالک فرماتا ہے یہ ایسے خوش نصیبوں کی مجلس ہے جو اس میں بغیر نیت کی آ جائے میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں. تو جب آپ آئیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اپنے دوستوں کو دعوت دیں، اپنے بھائیوں کو دعوت دیں، اپنے کمرے میں رہنے والوں کو دعوت دیں، اپنے سکن کے ساتھیوں کو دعوت دیں، ان کو لے کر آئیں. اور یاد رکھیں الدال علی الخیر کفاعلی، نیکی کی دعوت دینے والے کو اللہ اتنا ثواب دیتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو.
آپ کی دعوت میں اگر کوئی آئے اللہ کا دین سیکھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننے کا, اس پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائے, نیکی کے راستے پہ چل پڑے, وہ جب تک زندہ رہے گا نیکی کرتا رہے گا, اس کی ساری نیکیوں کا ثواب اللہ اسے بھی دے گا اور آپ کو بھی عطا فرمائے گا. اللہ تو نے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے, تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے, ہمیں جنت الفردوس میں محمد کریم کے پڑوس میں اکٹھا فرمانا. اللہ ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما, جن کی اولاد ہے ان کو نیکی کی توفیق عطا فرما. اللہ جو قرضوں میں دبے ہوئے اپنی رحمت سے ان کے سارے بوجھ کو ہلکا فرما, ان کو اپنے خزانوں سے عطا, اے غریب نواز و بندہ نواز اپنے خزانوں سے عطا فرما. اللہ زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا, موت دینا ایمان پہ دینا, اس حال میں اٹھانا. اے ہمارے اللہ تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.